ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر جہاں برائی کا مادہ رکھا اس سے کئی زیادہ اللہ نے خوبیوں کا مادہ رکھا ہے، اور بعض اوقات اس کی خوبیوں والا مادہ اس کی برائی والے جراثیم کو ڈھانپ دیتا ہے، اور برائی والے مادے پر خوبیوں والا مادہ اتنا طاقتور ہے اگر یہ خوبیوں والے مادے پر جمع رہے تو برائی والے مادے کو خوبیوں والے مادے کی برکت سے اللہ تبدیل فرما دیتا ہے. یبدل اللہ سیئات حسنات، کہ بندہ جب گناہوں پر نادم ہوتا ہے تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں. تو میرے عزیزوں، جیسے ہر چیز کو پاور پہنچانے کے لیے اگر یہ لائٹ ہے تو چل رہا ہے، ورنہ کروڑوں کی مشینری ناکام. گاڑی 2 کروڑ روپے کی ہے، اس کی بیٹری چارج اور اس کے اندر پیٹرول ڈیزل ہے تو وہ کارآمد ورنہ ناکارہ. 10,000 روپے کی گھڑی، اس کا سیل کارآمد ہے تو ٹھیک، سیل ناکارہ تو گھڑی ناکارہ. تو اسی طریقے سے بھائی جو اچھائی والے مادہ ہے اس کی بھی ایک چارجنگ ہے. وہ چارجنگ کیا ہے؟ ذکر کے حلقے. وہ چارجنگ کیا ہے؟ اللہ کی یاد. وہ چارجنگ کیا ہے؟ اس کے اوپر دیکھو بھائی، انسان ایک چیز خریدتا ہے اس کے اوپر پیکنگ ہوتی ہے.
जो पैकिंग होती, उस पैकिंग की कोशिश करते हैं कवर ना फटे, सीट का कवर ना फटे, मोटरसाइकिल की गद्दी का कवर ना फटे, उसकी पैकिंग को संभाल के रखते हैं। अगर उसकी पैकिंग बेकार हो जाएगी तो उसकी असल चीज के ऊपर जो है वो झरीटे सी पड़ जाएंगी, असल चीज के ऊपर रैशिश से पड़ जाएंगे। तो फरमाया जिक्र वाले हलकों में अल्लाह के जिक्र से अपनी बैटरी को चार्ज कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ताबेदारी से अपनी पैकिंग को बरकरार रख। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबेदारी वाली पैकिंग फटना शुरू हो गई तो ये तेरे डायरेक्ट असली चीज पर आकर हमला करेंगी। वो असली चीज क्या है? इंसान का ईमान। जब हम अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी से दूर रहेंगे तो इसका असर हमारे ईमान के जज्बात पे पड़ेगा। जब ईमान के जज्बात पे पड़ेगा तो अंदर से हमारा ईमान कमजोर होगा। जब अंदर से हमारा ईमान कमजोर होगा तो जो दिल की बैटरी तमाम अज़ा को ये पंप कर रही है खून का, ये ईमान की हरारत का, तो जब दिल की बैटरी कमजोर हुई तो अज़ा कहें कि सर्दी बहुत है, ठंडे पानी से वुजू कैसे करूं, दिल की बैटरी कमजोर है। क्योंकि अंधेरा है, बारिश हो रही है, मैं कैसे जाऊं? खेतों में जाएगा, जानवरों के लिए घास लेने जाएगा, बारिश में जाएगा, पन्नियों की पैकिंग करके जाएगा, छतरियां लेके जाएगा, लेकिन अल्लाह के घर में नहीं। क्यों? कि मादी असबाब की पैकिंग बहुत मजबूत और पावर बहुत मजबूत। इसको चार्ज करने में इसके बच्चे लगे, उन्होंने कहा रोटी चाहिए, माँ लगी, उन्होंने कहा दवाई चाहिए, बीवी लगी, उसने कहा मुझे कपड़े चाहिए, बिजली का बिल कराया, सहूलतें लगी। तो मादी पैकिंग की और बरकरार रखने के लिए और मादी बैटरी को चार्ज करने के लिए सारी दुनिया लगी हुई है और मुझे करनी पड़ रही है। लेकिन और अंदर के ईमान की बैटरी जब चार्ज किए तो माँ कहती है की करेगा पढ़ के, प्यो ने पढ़ ली, बाप ने पढ़ ली, उसने पढ़ के क्या कर लिया, तू पढ़ के क्या करेगा, बह जा, सो जा, अनेर बहुत है, सर्दी बड़ी है, सवेरे जावी, नाक बहने लगी, छित्तर मार मार के स्कूल भेजती है, कहती पैसे नहीं भरे, ट्यूशन नहीं, चाहते ले जाओ, उठा के ले जाओ, और मदरसे की बारी कोई नहीं पढ़ लेगा, ऐसा कड़ा मौलवी बनाना है। तो अंदर ईमान की बैटरी कमजोर है। ईमान की बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको अल्लाह वालों के पास जिक्र के हलकों में आना पड़ेगा, मस्जिद के माहौल में आना पड़ेगा, तबलीग के माहौल में आना पड़ेगा, आपको हर वक्त खुदा खौफी वाली मेहराब में आना पड़ेगा। और इस वक्त जितने मेरे अजीजों आपको मुझे हमारे आराम के हलके और हमारी आराम की जगह नजर आ रही हैं, वहां में क्या मिल रहा है? अल्लाह से दूरी के नक्शे, चाय वाली दुकान पर अल्लाह से दूरी के नक्शे, दरख्तों के नीचे ये जितने मेरे बुजुर्ग बैठ कर ये घंटों से और पत्थरों से ये जो खेलते हैं, असरिगड़ा शर्त लाइए, शर्त नहीं लाई, लेकिन शर्त वाले काम की तरफ तो जा रहा है। शबाहत तो वैसी है, इस उम्र में शर्म नहीं आती, दांत मुंह में नहीं है, दाढ़ें हिल चुकी हैं और पेशाब पजामे में निकलता है और 10-10 दिन नहाता नहीं है और ठंडी चीज अगर खा ले सर्दी के मौसम में खड़खड़ सईदात करता है। अब तुझे ख्याल नहीं आ रहा, कह रहा शर्त नहीं लगाई, अब भी दरख्तों के नीचे तेरी बेटियां वहां से गुजर रही हैं, तेरी बहनें वहां से गुजर रही हैं, तेरी माएं वहां से गुजर रही हैं, उनको क्या सबक दे रहा है कि मैं दल्ला हूं? जलसा लेट हो जाए सारे घड़ियां देखते हैं, सारी रात मेहंदी वाले फंक्शन के अंदर नंगा नाच देते हो, कहने फलाने दे बुंडे दे जाते कंजरियां आमदियां भी। ये कंजरियां जरा मुझे बताएं तो सही, ये कौन सा सब्जेक्ट या कौन सा कंसेप्ट है, मुझे बताइए कंजरियां है कौन? आसमान से उतरी, जमीन से निकली। औरत को 4 रूपों में देखा जाता है, औरत को 4 रूप में देखा जाता है, माँ, बहन, बेटी, बीवी। तो इनको ही कंजरी कहते हो ना, ये इसी रूप में है ना औरत। तो इसका मतलब बेटा अपनी शादी में कंजरी नहीं चाह रहा, अम्मी ने चाह रहा है, बेटा अपनी शादी में बहन ने चाह रहा है, यार अपनी शादी में बीवी ने चाह रहा है, और बेटा अपनी शादी के अंदर बहन नचा रहा है। तो अल्लाह के बंदे तू कितना खोखला हो चुका, अपनी बहन को कंजरी कह रहा है, अपनी माँ को कंजरी कह रहा है। क्या वो वक्त नहीं आया कि खुदा के कुरान की तिलावत से तुम्हारे दिल दहल जाए? अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कौन सा ताला है जो जंगाल हो चुका, इसे चाबी कोई खोल ही नहीं रही? कौन सी ऐसी चीज है जिसके भरोसे पर मैं और मेरी धी, मेरी बहनें और मेरे भाई सारे भरोसा करके बैठे हैं? वरना नहीं है। ये गली में कीचड़ था, हमने 10 मरतबा गाड़ी का टायर इसमें घुसाते हुए सोचा नुकसान न हो जाए। गंदगी के कीचड़ में जिंदगी गुजर रही, गुनाहों के कीचड़ में कोई एहसास नहीं कि मैं अगर मर गया इस कीचड़ के अंदर, पता नहीं मुझे गुस्ल भी कोई सही तरीके से देगा कि नहीं देगा।
جب وہ مجھے نہانے کا پتہ نہیں، جب مجھے پاک ہونے کا پتہ نہیں، جو 10 آدمی بیری کے پتے قبر کھود دیں گے، پانی گرم لے کے آئیں گے، کفور صابن کفن لائیں گے، ان سے پوچھ تو صحیح جو میرے کفن کو تو نے ہاتھ لگائے تو پاکی کی حالت میں کہ ناپاکی کی حالت میں؟ ان سے پوچھو جو کلمہ شہادت کے نعرے لگا رہے ہیں، کلمہ شہادت کلمہ شہادت، ان سے پوچھو شہادت کا معنی کیا ہے؟ یہ تو ابھی ابھی چائے والے ہوٹل سے اٹھ کے آیا جب 3 گھنٹے تک چائے کے ایک ایک گھونٹ پر 15 منٹ کا ننگے بدن کا ڈانس رکھتا، کسی حق ہے میرے جنازے کی چرپائی کو ہاتھ لگانے کا؟ جس نے ساری رات فیس بک چلائی، رات کو 2 بجے سویا اور مؤذن اس کے کان میں کہتا الصلاۃ خیر من النوم، سوئے گا بیماری آئیں گی، سوئے گا نحوستیں آئیں گی، سوئے گا پریشانی آئیں گی، تیری اولاد تیرے سر میں چھتر مارے گی، تیری بیوی تیرے گلا پھاڑے گی، تیرا گربان چاک کرے گی، تیرے بچے تیرے گھر تیرے در سب نقصان میں جائیں گے۔ الصلاۃ خیر من النوم، یہ ایک 15 منٹ جو فرض نماز کے وقت تو سو رہا ہے، تیری زندگی کا بہت بڑا نقصان، قبر کا نقصان، حشر کا نقصان، دنیا کا نقصان۔ اٹھ جا اٹھ جا، تجھے تیری ماں نہیں، تیری باپ، تیرا بہن، تیری سب سے بڑا محسن تیرا اللہ ہے، سب سے بڑا خیر خواہ تیرا اللہ ہے۔ مجھے نہیں پتا میں 11 بجے سویا تو 8 بجے سویا تو 7 بجے، میں نے تجھے 9 بجے نہیں اٹھایا، میں نے 10 بجے نہیں اٹھایا، میں نے 11-12، میں نے تجھے فجر میں کیوں اٹھایا؟ میں نے کہا وہ سونا تیرے لیے بہتر تھا، اب فجر کی اذان ہوگی، اب سونا تیرے لیے بہتر کوئی نہیں۔ بتا میرے عزیز، پھر میری بیٹری چارج نہیں تھی، گناہوں والے مادے اور وہ اسباب سارے میرے اندر تھے۔ انہوں نے کہا پیسہ ہوئے تو سب کچھ ہے، مال ہوتا تو سب کچھ ہے، اولاد ہوئے تو سب کچھ ہے۔ اللہ کہتے آئے گا ایک وقت جب چرپائی پہ لیٹے گا، پیمپر بندہ ہوگا، پوٹی پیشاب کی نالیاں کھول دوں گا، سراغ کھول دوں گا، ناک سے خون بہہ رہا ہوگا، منہ سے پیپ نکل رہی ہوگی، زخم تیرے پھوٹ پڑے ہوں گے، اس وقت میں تیرے پاس آؤں گا، کہوں گا تو ہی کہتا تھا نا پیسہ ہوئی تو سب کچھ ہے، لا پیسہ، زمین بھی تیرے پاس، مال بھی تیرے پاس، ڈھور بھی تیرے پاس، لا پیسہ۔ تجھے کوئی بستر سے اٹھا کے دکھائے تو صحیح، تیرا منہ تو دھلائے تو صحیح، تیرا پاؤں میں نے بنگا کر دیا سیدھا کر کے دکھائے تو صحیح، ہاتھ ٹیڑھا ہے انگلی کو سیدھی کر کے دکھا، ہے کوئی میرے مقابلے میں؟ چھوڑ دو بغاوت اور چھوڑ دو اس سے عداوت۔ بغاوت بھی بڑی مہنگی پڑے گی، عداوت بھی بڑی مہنگی پڑے گی۔ مکے کے کافروں کو عداوت تھی، مہنگی پڑی، بدر کا کنواں ذلت کا ان کا مرکز بنا، اور فرعون کو بغاوت تھی، سرکش ہوا کہ وہ نمرود سرکش ہوا کہ نہیں؟ اللہ نے انسان بھیجا، اللہ نے میرے عزیزوں نے مال اونٹ بھیجا، ایک مچھر بھیج دیا، اس کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پر انسان فرعون جیسا، نمرود جیسے میرے مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ او تم میری خدائی کا، میری قوت کا کیسے مقابلہ کرو گے؟ تمہیں کیوں عقل نہیں آ رہی، کیوں نہیں سمجھ رہے؟ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کتنا آسان ہے، 6 سال کا بچہ بھی پڑھ رہا ہے، 15 سال کا بچہ پڑھ رہا ہے، ہر گھر میں پڑھ رہا ہے، ہر مرکز میں پڑھا جا رہا ہے، تم کب سمجھو گے اس کو؟ یہ جانوروں کے لیے نہیں آیا، فرشتوں کے لیے نہیں آیا، مردوں کے لیے نہیں آیا، یا تیرے میرے لیے اللہ نے قرآن کریم اتارا ہے۔ پوچھ زندگی کیسے گزارنی ہے، تجھے یہ بتائے گا، کاروبار کرنا ہے یہ بتائے گا، تجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ چاہیے تو تجھے یہ بتائے گا، بچوں کی تربیت تجھے یہ بتائے گا، وراثت بچوں میں کیسے تقسیم کرنی ہے تجھے یہ بتائے گا، اماں ابا کا قضا کیسے کرنا یہ بتائے گا، بیوی کے ساتھ انہیں کیسے رہنا یہ بتائے گا، بچے پیدا کرنے ان کا حق کیا ہے، کتنا عرصہ دودھ پلانا ہے، قربان جاؤ رب کعبہ کی قسم۔ ایک گائناکولوجسٹ ہے، ایک لیڈی ڈاکٹر ہے، وہ تمہیں پورا پرچہ دے گی کہ بچے کو یوں رکھنا ہے یوں رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، طبیبوں کا طبیب میرا اللہ ہے، جس نے قرآن پاک کے اندر ہمیں پورا سلیبس لکھ دیا کہ بچے کو کتنے وقت سے لے کر کتنے وقت تک دودھ پلانا ہے، اتنے وقت کی دودھ کی دھاریں کارآمد رہیں گی، اس کے بعد وہ دودھ نقصان کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ معاشرہ کیسے سدھارنا قرآن بتلا رہا ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے قرآن بتلا رہا ہے، لباس کردار کیسے بنانا قرآن بتا رہا ہے، حتیٰ کہ مسلمانوں اپنے پراؤں کے گھر کے دروازے پر جا کر کھڑے ہونا اس کے بارے میں بھی قرآن بتا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا الی اہلہا۔ خبردار خبردار، 3 اوقات ایسے ہیں جب تمہیں اپنے سگے کے گھر بھی جانے کی اجازت کوئی نہیں، اور جب بھی جایا کرو دروازے کی کنڈی بجا کے جایا کرو۔ ملیر کے گھر جاؤ، چچیر کے گھر جاؤ، مسیر کے گھر جاؤ، پھپھیر کے گھر جاؤ، اپنے گھر کیوں نہ جاؤ، حتیٰ کہ بیوی کا اکیلی کمرے میں بیٹھی ہو، خبردار اس کے کمرے میں بھی تمہیں بغیر اجازت گھسنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اتنا پاک صاف دی، اتنا شفاف دی۔
दादा क्यों ना हो, अब्बा क्यों ना हो, भाई क्यों ना हो, रिश्तेदार क्यों ना हो, खबरदार दरवाजे की जाके कुंडी बजा, खगूरा मार, अपनी लाठी जो तूने हाथ में पकड़ रखी है इस लाठी को दरवाजे पे मार, 3-4 मरतबा अपने छोटों का नाम ले, अपने घर वालों का नाम लेके तुम्हारा दादा आ गया, रब्बे अकबर की कसम है, ऐ दादा अपनी हया का म्यार अपने बच्चों में बता और दुनिया वालों को बता दे, दादा इतनी हया वाला, दादे को पैदा करने वाला रब कितनी हया वाला होगा। इत्थे ते बेड़ी डुबी पई है, या तो दादे पे गैरत, नाने पे गैरत बन के बैठे। मुल्तान मरकज के अंदर प्रोग्राम पर गए, अल्लाह अकबर, मरकज की शूरा के साथी बैठे थे, कहने लगे मौलाना मेरे पोते मेरे नवासे कराची से आ गए, मैंने पहले दिन बर्दाश्त किया कि वहाँ कराची का माहौल है, सुबह 11 बजे सो के उठते हैं, दूसरे दिन मैं दस्तरखान पे न बैठा, मेरे पोते मेरे दोतरे आ गए, आखिर लगे नाना जी आओ खाना क्यों नहीं खाते, मैंने कहा मेरे बच्चों बेनमाजी की इस घर के अंदर गुंजाइश कोई नहीं, अल्लाह अकबर तबलीग अपनी जगह, नमाज अपनी जगह, कुरान अपनी जगह, लेकिन अल्लाह के साथ रिश्ता, महबूब के साथ रिश्ता, अल्लाह के साथ रिश्ते की पहचान नमाज का सजदा है। जब तुम खुदा के रिश्ते की पहचान नहीं करवाओगे तो दादा अल्लाह अकबर दादा के नाम न कहने का तुम्हारे शक छीन लेगा। मेरे पुत्रा स्टेशन पर गाड़ियां आ रही हैं जा रही हैं, मुल्तान का जंक्शन है, तुम्हें किसी ना किसी गाड़ी में टिकट मिल जाएगा, या नमाज का वादा करो वरना रुखसत हो, तुम्हें अपना घर मुबारक हो, मुझे अपना घर मुबारक हो। एक छत के नीचे नमाजी और बेनमाजी रात को वक्त गुजारे, ऐसा हो नहीं सकता है। लाओ हिम्मत ऐसी कैसे। आम दिन तो दूर की बात है, रमजान मुबारक के महीने में लोग नमाज का सजदा नहीं करते, फिर कह दो मौला कर तेरी मर्जी, फिर वो करेगा अपनी मर्जी। उंगली के इशारे कर करके कहते हो जरा चर कुल होंदा है कर ले, उसने करके नहीं दिखाया, पानी का रेला फेंका, अच्छे अच्छों के पजामे ढीले हो गए। डेरे इस्माइल खान वालों, रमक वालों, अल्लाह अकबर तुमने माल बड़े, अल्लाह अकबर मंदरी वालों तुमने माल ढोर बटोरों की गाड़ियां भरी, कराची ले गए, लाहौर ले गए, माल ज्यादा बिकेगा। अल्लाह ने एक छाला जिस्म में निकाल दिया, औकात सबको याद आ गई। खुदाए पाक की कसम जो रात को सोया करते थे उनकी नींद उड़ गई, मौला बचा ले, मौला बचा ले। अल्लाह फरमाते हैं मैं तो उस वक्त अज़ानों में तुम्हें कहता था अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, आ जाओ अपनी औकात अपनी जात बचा लो, अपनी हस्ती बचा लो, अपनी औलाद बचा लो, अपना कारोबार बचा लो, अपना शान बचा लो। उस वक्त ते कहते थे एले हुने ते अजान हुई फिर दोबारा हो गई, ए मौलवी ते अल्लाह अकबर शोर करन तो हटते नहीं, उस शोर को शोर ना कहता, मैं अल्लाह का हुक्म कहता, मुझे मेरी किबरियाई की कसम तेरी अकल भी बचा लेता, मैं तेरी नस्ल भी बचा लेता। आ मैदान में फिर उस वक्त तेरे आंख के अंदर आंसू आए जब करोड़ों के मालिक 5-5 हजार का ज़कात का थैला लेने के लिए लाइन में खड़े हो गए। मैंने कहा था नस्ल दर नस्ल जो मैंने तुम्हें जमीन का टुकड़ा दिया था, मेरे पानी का झटका बर्दाश्त नहीं किया। मैंने कहा था इस जमीन पर बंदर न चाह, कुत्ते न चाह, इस जमीन पर औरतों को कपड़े उतरवा के नचवा, ये तेरा डेरा। मैंने तो कौमे आद और समूद को रहने नहीं दिया, तेरे जैसे लल्ले थलल्ले को बर्दाश्त करूंगा। करा तो अपनी आई पे आ, तेरा रब अपनी आई पे आएगा, तेरी आई धरी की धरी रह जाएगी, अल्लाह का अमर आएगा और आके चला जाएगा। आ मैदान के अंदर शीशे के आगे खड़ा होके देख, मुंह पर एक दाग आ जाए, सारी दुनिया जोर लगाए, उस दाग को हटा नहीं सकती। मैं अल्लाह ने कितना सोना चेहरा तुझे सजाया, कितनी प्यारी पेशानी दी, कितना प्यारा वजूद अता फरमाया। ना शुक्रा, कभी पैसे की गोद में, कभी माल की गोद में, कभी दस्तरखान पे बैठता है, मेरे सामने आके क्यों नहीं बैठता? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? माँ गिला करती है, बाप गिला करता है, बीवी बहन भाई बच्चे गिला करते हैं, बता मैं किससे गिला करूं? मैंने तो फरिश्तों का उस वक्त मेरा अज़ीज़ुल्लाह जवाब कर दिया था जब फरिश्तों को मैंने कहा था इन्नी जाइलुन फिल अर्दी खलीफा, और लोगों में जमीन पर अपने खलीफा भेजने वाला हो। फरिश्ते समझे हमारे में से किसी को अल्लाह अकबर बनाएगा। अल्लाह कौन खलीफा? जब मैंने तुम्हारी अकल शक्ल दिखाई तो कहने लगे तजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, इनको न भेजना। अल्लाह अकबर, ये तेरे मुनकर हो जाएंगे, तेरे से बगावत करेंगे, तेरी खुदाई अल्लाह अकबर तस्लीम नहीं करेंगे। मैंने उस वक्त कहा था काला
انی عالم ما لا تعلمون، لاؤ جاؤ تم اپنا کام کرو، میں نے بھیجا ہے، میں ان کی بہتری جانتا ہوں۔ اے بندے اس وعدے کی تو پاسداری رکھ لیتا، کم سے کم اپنے رب کو اللہ اکبر، اپنے رب کا نام اونچا کرتا، اللہ اکبر۔ او میرا بندہ، میں نے نورانی مخلوق میں تیرا دفاع کیا تو کفر و شرک میں میرا دفاع کیوں نہیں کرتا؟ جب دیکھتا ہے کن دکھا کے کمر دکھا کے بھاگتا ہے، کبھی میں نے بھی تجھے کن دکھائی؟ سونا تھا، سنکا تھا، مالدار تھا، تیرے پر گاڑی پر گاڑیاں تیرے دروازے پہ کھڑی تھی، اناج کے ڈھیر تیرے دروازے پہ کھڑے تھے، میں نے کہا مجھے یاد کر لے، اے ظالمہ، تو دکھوں میں سکھوں میں تجھے کمر دکھا کے نہیں بھاگا، تو دکھوں میں مجھے کمر دکھا کے بھاگ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے تجھے کمر دکھائی میرا بندہ، میں نے کبھی نہ کی، تو نے اولاد مانگی میں نے دی، تو نے بیٹا مانگا میں نے 4 دے دیے، تو نے اولاد مانگی میں نے 10 دے دیے، کبھی میں نے مشکل کو نہیں روکا۔ مجھے پتہ ہے میرے بندے تجھے ایک کی بھوک ہے، میں نے چگیری میں 10 روٹیاں لا کے رکھ دی۔ مجھے پتا تو نے پانی مانگا، میں نے پانی کو رنگ برنگ کر کے کتنا، کبھی بوتلوں میں، کبھی مشروبات میں، کبھی انار کے جوس میں، کبھی گاجر کے جوس میں، کبھی کنو کے جوس میں، تیری پیاس بجھانے کے لیے رکھا۔ تو نے دہی مانگی، میں نے دودھ بھی ساتھ دے دیا، میں نے لسی بھی ساتھ دے دی۔ اے میرا بندہ، تو نے ایک فروٹ مانگا، میں نے 10 لا کر تیری ٹرے کو بھر دیا۔ اے بندے، تیری اوقات ایک لیڑے کی نہیں تھی، میں نے 15 جوڑے تیری الماری میں گرمی سردی کے لا کے رکھ دیے۔ اے میرا بندہ، دیکھ میری کاراگیری، میری سنائی دیکھ لے۔ اللہ اکبر، مجھے پتا یہاں سے بال اچھے نہیں لگیں گے، یہاں اسے بال اچھے نہیں لگیں گے، مجھے پتا تھا یہاں اس کے بال اچھے نہیں لگیں گے۔ اے میرا بندہ، میں نے اتنی سی لڑی میں اللہ اکبر جنت کے موتیوں کو سمو کے رکھ دیا ہے۔ اے میرا بندہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں اچھے نہیں لگیں گے، جب مجھے یہاں اچھا لگتا ہے تو تیری بیوی کو کیوں برا لگتا ہے، تیرے بھائی کو کیوں برا لگتا ہے، تیری ماں کو کیوں برا لگتا ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی بنائی کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، میری بنائی کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اور میرا بندہ، جو یہ بال میں نے تیرے سجائے، مجھے پتا ہے مجھے اس کی کتنی قدر ہے، یہ میرے محبوب کا طریقہ سلیقہ ہے، یہ میرے محبوب کی تابعداری ہے۔ ساری دنیا خزانہ ایک طرف ہو جائے، محمد عربی کی سنت یہ بال مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تجھے اللہ اکبر ریزر چلواتے ہوئے، اسرا چلواتے ہوئے، مشین پھرواتے ہوئے، اور چلو بچہ تھا، عمر کا کچا تھا، 70 سال کے بڈھے تجھے بھی شرم نائی، 50 سال کے بچے تجھے شرم نائی، بندے بجی شرم نائی۔ پھر آجا، ملا کھڑا ہوگا، آجا میدان تیار ہے، باؤنڈری میں نے تیار کر دی، پچ میں نے تیار کر دی، ہار جیت کا فیصلہ ہوگا، تیرا میرا میچ پڑے گا، ٹاس کور میں ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر میدان محشر میں تیرا میرا پیچ پڑے گا، اللہ اکبر۔ تو دستانے پہن کے آجیو، تو اللہ اکبر طرح طرح کے اپنے آپ کو حفاظت سیکیورٹی لے کے آ جانا۔ رب اکبر کی قسم ہے، اگر باؤنسر کو برداشت کھلاڑی نہیں کر سکتا تو میرے جھٹکے کو بھی تو میدان محشر میں برداشت نہیں کرے گا۔ چلا پھرا دنیا کا والی بال میچ ہو، اعلان ہوتا ہے ڈھولک کی تھاپ پر، میسج کے ذریعے، اشتہارات پر، جب تیرا میرا پیچا پڑے گا میں تیری نسلوں کو اٹھا کے کھڑا کروں گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، آدم کی ساری نسل کو سامنے کھڑا کر دوں گا، اللہ اکبر۔ پھر میں پورا تیرا میرا ایگریمنٹ لے کے آؤں گا، اور نوٹ لے کے آؤں گا، سٹامپ پیپر لے کے آؤں گا۔ میں نے اسے کہا نہیں تھا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین، میں نے کہا نہیں تھا شیطان کی تابعداری نہ کرنا، اس کے حکموں کو نہ ماننا۔ اس کے حکم کیا تھے؟ تیری میز پہ پڑے نظر آ رہے تھے، تیرے بستر پر پڑے نظر آ رہے تھے۔ اس کے حکم کیا تھے؟ تیرے ہاتھوں میں نظر آ رہے تھے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کیا میں نے نہیں کہا تھا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، میں نے تو کہا تھا نا اے میرے بندے یہ پرو نوٹ ہے، تو نے کہا تھا قالوا بلا قالوا بلا قالوا بلا، یہ تیرے سامنے تیرا لکھا ہوا، میں نے لکھا ہے نہیں، میں نے لکھوایا تھا، میں نے زبردستی کی تھی نہیں، میں نے تجھے دنیا کی حقیقت بدلائی تھی، میں نے اعلان نہیں کیا تھا 4 دل کی زندگی ہے پھر روشنی ہے، کیا میں نے تجھے کہا تھا وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، کسی کچے چھپرے کے پیچھے اپنی اوقات نہ بھول جانا۔ 4 مرلے کے مکان پر بھائی کے سینے کو گولیوں سے چھلنی نہ کر دینا۔ اگر حق ہے بھی میری محبت میں، میری رضا کے
کے لیے اے بندے میری محبت کو سامنے رکھ کے حق بھی چھوڑ دینا، وہ جنت دوں گا زمین آسمان کی برابری بھی ایک کمرے کا مقابلہ نہیں کر سکے گی، لائٹیں بھی مختلف ہوں گی، خوشبو بھی آئے گی، باغیچہ بھی مختلف ہوگا، کھانے کے دسترخوان بھی علیحدہ ہوں گے۔ اے میرا بندہ کبھی ادھر دوڑ کے جائے گا، موتی کو زمین پہ پھینک ادھر رڑتا جاتا ہے، کبھی ادھر جائے گا جنت میں، کبھی ادھر جائے گا جنت میں، جہاں جہاں منہ کرے گا سلام قولا من رب رحیم کا ترانہ سنائی دیا جائے گا۔ ہر لقمے پہ پوچھوں گا اما اللہ اکبر، گرم لقمہ ٹھنڈا لقمہ منہ میں ڈال دیا، کہتی پتر منہ تو نہیں سڑیا، پتر ٹھنڈا تو نہیں ہو گیا؟ میرا بندہ جب تو میرے دسترخوان پہ بیٹھے گا، لقمہ ہاتھ میں لے گا، میں کہوں گا بتا کیسا لگ رہا ہے، ذائقے میں تبدیلی تو نہیں آئی ہے؟ اے میرے بندے رنگ میں تبدیلی تو نہیں آئی ہے؟ اللہ اکبر، جیسے ماں کی محبت جوش مارتی ہے جنت میں میری محبتیں جوش ماریں گی۔ اللہ اکبر، بچہ رات کو سوتا ہے، ماں کو تلاش کرتا ہے، اٹھ جاتا ہے، ری 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 کر کے کہتے ہیں امی امی امی۔ اے بندہ سونے پر بھی ماں نظر نہیں آتی، میں جاگنے پر بھی اپنا دیدار تیرے سے نہیں ہٹاؤں گا۔ اللہ اکبر، جوڑا مانگے گا وہ جوڑا دوں گا، ساری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے گی، زیور بھی ایسا پہناؤں گا۔ آج میرے کہنے پر پیتل چھوڑ دے، آج میرے کہنے پہ لوہا چھوڑ دے، آج میرے کہنے پہ سونے کی انگوٹھی چھوڑ دے، میں نے جنت کے اندر ایک فرشتہ سنار بنا کے بٹھا رکھا ہے جو تیرے لیے زیور بنا رکھا ہے۔ اس جنت کے اندر میں تجھے آراستہ زیور سے کر کے بھیجوں گا، دنیا دنگ کی دنگ رہ جائے گی۔ اللہ اکبر، آج اس حسن و جمال کے اوپر اپنا پیسہ برباد کرنا چھوڑ دے، اپنی موبائل فیس بک سے اوپر، اپنے واٹس ایپ کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر سے ہوا کی بیٹیوں کے چہروں کو ہٹا دے، وہ عورت دوں گا ساری دنیا اس کے حق مہر کی قیمت ادا نہیں کر سکے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ نعمتیں میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ میرا بندہ باز آ جا، اللہ سائیاں گل مقدی مکا دے، اللہ سائیاں مجھے وہ مقصد بتا دے کس لیے آپ نے اتنا بڑا قرآن نازل کیا۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے میرا بندہ 4 دن کی زندگی میرے نام کر دے، قیامت کے بعد کی ساری زندگی تیرے نام کر دوں گا۔ تو سوکھے ٹکڑوں کو میرے نام کر دے، میں جنت کی نعمتوں کو تیرے نام کر دوں گا۔ تو آج پھٹے بستر کو میرے حوالے کر دے، میں جنت کے ریشمی پوشاک تجھے عطا فرما دوں گا۔ اے میرا بندہ وآتوا حقہ یوم حصادہ، اتنا سا مجھے دے دے، قیامت کے دن اتنا عطا فرما دوں گا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، وہ کہندا یار میں تیرے سے بھیک نہیں مانگ رہا، میں تیرے سے امداد نہیں مانگ رہا، میں تیرے سے قرضہ مانگ رہا ہوں۔ قرضہ کون سا مر جاتا ہے؟ اگر دنیا دار کو، بے وفاؤں کو قرضہ دے سکتا ہے، پروردگار کو کیوں نہیں دے سکتا؟ اللہ اکبر، یہ تیرے سے قرضہ لے گا اور قرضہ لے کے کہے گا ہمتوں میں تو واپس لے نہیں، لیکن میں نے تو قرآن کے اندر ایگریمنٹ سٹامپ پیپر دے دیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا۔ بندے تو مجھے قرضہ دے، میں بڑا چڑھا کے تجھے دوں گا، 1 کے بدلے 10 دوں گا، 1 کے بدلے 700 دوں گا، 1 کے بدلے 7 لاکھ دوں گا، 49 کروڑ دوں گا۔ حضور آسمان کی طرف تکتے رہے، اللہ وعدے کرتا رہا، میرے محبوبہ تیری چاہت کو، تیری تڑپ کو میں دیکھ رہا ہوں، کیا چاہتا ہے؟ اللہ اور بڑھا دے، اللہ اور بڑھا دے۔ فرمایا محبوب گل مقدی مکا جوا، مجھے پتہ ہے تیری امت جمع پر ضرب پر تقسیم پر راضی نہیں ہوگی، ان کو کہہ دو سوکھا ٹکڑا دینا تیرا کام ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ اس ٹکڑے پر اتنا دوں گا دنیا کے کیلکولیٹر فوت ہو جائیں گے، میرے دیے کا حساب ہی ختم کوئی نہیں ہوگا۔ آجا پھر سبحان اللہ۔ جیسے میرے عزیزو اس وقت 4:45 ہو گئے، سارا دل گزر گیا، ہماری زندگی کے 4:45 بج گئے، 15 منٹ 5 بجنے میں، موت کے آنے میں سمجھو 15 منٹ بھی باقی رہ گئے، سیل بھی کمزور ہو گئے۔ اللہ اکبر، گھڑی بھی کبھی چلتی ہے کبھی رک جاتی ہے، اللہ اکبر، کبھی سانس پھول جاتی ہے، کبھی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، کبھی ہاتھوں میں ریشہ آ جاتا ہے، کبھی پاؤں چلنے کے قابل نہیں رہتے، لاٹھی کے بغیر چل نہیں سکتا، سہارے کے بغیر پکڑ نہیں سکتا۔ اب صبح کا بھولا شام کو آ جائے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے۔ اللہ اکبر، اب بھی احساس نہیں ہوا تو نے میرے سامنے کھڑا ہونا ہے، اپنے کیے کا تو نے جواب دینا ہے۔ اللہ اکبر، آج انگلیاں مٹکا مٹکا کے، ہاتھ اٹھا اٹھا کے برادری میں کھڑا ہو کے کہتا کی دیتا ہے، کی دیتا ہے، کی دیتا ہے، کل میں دینے کا تیرے سے سوال کروں
اللہ اکبر کم عمر کا فیما افناؤہ، میں نے تجھے عمر دی تھی کہاں سے لی کہاں کپا کے آیا، جوانی دی تھی بتا کتنوں کی عزتوں کو بچھاڑ کے آیا، کتنوں کی داڑیوں میں خاک ڈال کے آیا، کتنوں کی چادریں اتار کے آیا، کتنی یتیموں کے کپڑوں کو تار تار کر کے آیا، کتنی بے قصوں کی عزتوں کو تار تار کر کے آیا۔ کم عمر بتا 70 سال دیے تھے، اللہ اکبر تجھے لگ تھڑنگے یاد تھے، میں اللہ یاد نہیں تھا، اللہ اکبر میں نے تجھے جوانی دی تھی، یہ مونچھیں یوں کر کے پھرتا تھا، میں کہتا تھا ذرا ہو لاؤ، یوں کر کے مونچھ مروڑتا تھا، زمین پھٹنے کو تیار ہوتی تھی، آسمان گرنے کو تیار ہوتا تھا، بادل کی کرک چمک بجلی کی زمین پر اترنے کو تیار ہوتی تھی، میں کہا ٹھہر جا ہلے وعدہ پورا کرنے میں اتنا سا عرصہ باقی رہ گیا، اے میرا بندہ اللہ اکبر، ماں کہندی دفع کرو مندا کوئی نہیں، پتر کہندا دفع کرو مندا کوئی نہیں، پیو کہندا رحال تے چھڑ دیو، استاد کہندا شاگرد نوں میں کتھے تک پڑھاواں مندا کوئی نہیں، پیر کہتا میں نے تجھے اپنی مریدی سے باہر نکال دیا، لیکن میرے بندے مجھے فرشتوں نے بھی کہا تھا کر دیں، میں کہا ٹھہر جاؤ، زمین نے بھی کہا تھا کر دیں، میں نے کہا نہیں، آسمان نے بھی کہا تھا گچی مروڑ دیں، میں نے کہا نہیں، پانی تیرے گھر کے پاس سے گزر گیا، میں یوں کرتا تیرے گھر کو جل تھل کر کے رکھ دیتا، لیکن میرا بندہ میں برداشت کرتا رہا، میں نے کہا اگر تمہارا ہے تم جانو تو یہ جانے، اگر میرا ہے تو خبردار بولنے کی اجازت کوئی نہیں۔ اللہ کیا کرتا رہا، میں زندگی کی آخری سانس تک تیرا انتظار کرتا رہا، اللہ اکبر، یہ دائیں طرف والا فرشتہ قلم لے کے کھڑا تھا، یہ والا اللہ اکبر تیرے گناہوں والے کھاتے پر قلم پھیرنے کو کھڑا تھا۔ اللہ سائیاں کیا کرتا، ناک کے اندر نالی لگ چکی تھی، منہ میں نالی لگ چکی تھی، پیشاب پخانے کی جگہ نالی لگ چکی تھی، اللہ بولنے کی بھی اجازت نہیں تھی، اللہ فرماتے آنکھ تو کھول سکتا تھا، آنکھ کے اشارے سے یوں کر دیتا ربا مجھے معاف کر دے، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میں تیری آنکھ کے پھیرنے کی برکت سے تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ کبھی غور ہی نہیں کیا، فکر ہی نہیں کیا کہ میرے پاس آنا ہے، ہائے میرا نبی تجھے رو کے نہیں دکھا گیا، اور رو کے کہہ رہا تھا لوگوں قبر کے اندھیرے نے میں محمد کو بوڑھا کر دیا ہے، آپ فرماتے تھے قبر کی وحشت نے میرے کالے بال چٹے کر دیے ہیں، حضرت اللہ اکبر حضور فرمایا کرتے تھے قبر کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھنا، تمہیں دنیا اٹھا کے پھینک کے آئے گی، گلاب کے پھولوں کی چادر ڈال کے آ جائے گی، کافور کی دھونی دے کے آ جائے گی، زمزم کا پانی چھڑک کے آ جائے گی، گلاب کی پتیاں ڈال کے آ جائے گی، کسی نے پھیرا کوئی نہیں مارنا، گھنٹے بعد تیری قبر میں کیا ہوگا مجھے پتا ہے، آدھے گھنٹے بعد بچھو سانپ نکلیں گے مجھے پتا ہے، نہ دیوار روک سکے گی نہ قبر بار بار رو سکے گا۔ اس وقت میں نے کہا تھا اے میرا بندہ میرا نبی ذرا ان کو بتا دے، میرے نبی نے کہا تھا قبر ماں کی گود نہیں، قبر کیڑوں کا گھر ہے، کبھی بچھوؤں کا گھر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، قبر وحشت اور تنہائی اور اندھیرے کا گھر ہے، تجھے سمجھایا تھا کہ نہیں سمجھایا تھا، آ جا، فرشتے پہلے تیار کھڑے ہوئے ہیں تو آ کے لیٹے گا، فرشتے آ کی گھوری ماریں گے، اللہ اکبر تیرے کفن کی تنیاں پھٹ جائیں گی، ایک فرشتہ سوٹا دکھائے گا، نہ تیرے بدن کا پتہ لگے گا نہ تیرے کفن کا پتہ لگے گا، اس وقت میں پوچھوں گا من ربو کا، بتا کس کا کھا کے آیا اور کس کے گیت گا کے آیا ہے، اللہ اکبر، آج داڑیاں کٹا لے تیری مرضی، آج دوپٹے اتروا لے تیری مرضی، آج مونچھوں کی مروڑیاں دے لے تیری مرضی، اس وقت پوچھوں گا ماں نبیوں کا، بتا کس کی تابعداریاں لے کے آیا ہے، اس وقت تیرے سے پوچھوں گا بتا کس سے محبت اور پیار لے کے آیا ہے، اللہ اکبر، پھر میں تیرے سے پوچھوں گا ماں دینوں کا، بتا کہاں زندگی گزار کے آیا، کون سی مسجد کو اجاڑ کے آیا، کون سی مسجد کو آباد کر کے آیا، اے لوگوں تمہیں اس پہ ترس کیوں نہیں آتا، ہے کوئی بستی میں نہیں جو اسے ہاتھ لگا لے، ہے کوئی نہیں جو اسے کھول کے پھینک لے، مجھے قرآن کیا زبانیات تھی لیکن میں نے اسے کھول لیا، مجھے اس کا حیا آ گیا کہ کل قیامت کے دن یہ قرآن یوں نہ روئے کہ اللہ عبدالحلال کے سامنے پڑھا تھا اس نے مجھے کھول کے نہ دیکھا، میں نے اسے کھول کے دیکھ لیا، تاکہ قرآن سے فارغ بن جائے، ملک الموت کو اس ہاتھ سے قرآن کے پکڑنے کی خوشبو آ جائے، اس زبان سے قرآن کی تلاوت کو خوشبو آ جائے، ہائے 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 میرے پاس عمل
पल्ले कोई नहीं, कुरान के सदके से कुरान सिफारिशी बन जाए, मेरा काम बन जाए। मेरे प्यारों तुम्हें पढ़ना नहीं आता, बावजूद हो के सीने से लगाना तो आता है, हाथ में लेना तो आता है, खोलना तो आता है। कितनी बदनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर, आज कुरान इतना लावारसा बुजुर्ग हो गया, इसे खोलने के लिए भी तैयार कोई नहीं। बता फिर खुदा के दरबार में झीड़ा करेगा कि नहीं रोएगा? बच्चा रो के दिखाए जज की अदालत के अंदर मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, मजलूम रो के दिखाए, जज को एहसास हो जाता है जब क़यामत के दिन ये कुरान रो के दिखाएगा। बताओ फिर अल्लाह इस कुरान की सिफारिश कबूल करेगा कि नहीं करेगा? मेरे अजीजों, ईमानदारी से बताओ, डॉक्टर यूं करके इतनी सी सुई लगाता है एहतियात के साथ, वो सुई लगने पर इंसान की चीखें निकल जाती हैं। जब कब्र के अंदर सुइयां लगेंगी, बता क्या बनेगा? फिर जहन्नम के थपेड़े पड़ेंगे, बता क्या बनेगा? अल्लाह अकबर, उस्ताद शागिर्द सामने खड़ा हो, उस्ताद को कहता है उस्ताद ने मैंने झड़किया, कूर के देखा मेरा पेशाब निकल गया। बच्ची कहती है बाप ने मुझे डांटा, मेरा पखाना पेशाब निकल गया। अल्लाह अकबर, ये जिस्म, ये वजूद जब माँ बाप की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह की घूरी कैसे बर्दाश्त करेगा? जब वो ऐलान करेगा ऐनल मलिक, कौन है आज बादशाह? जब वो कहेगा लिमनिल मुल्कुल यौम, आज खुदाई किसकी, आज ताकत किसकी? अल्लाह अकबर, आज ईसा अलैहि सलाम को सामने लाया जाएगा। वइज़ क़ाल अल्लाहुम्मा या ईसा इब्न मरियम अंत क़ुल्त लिन्नास इत्तख़िज़ूनी, आया तूने कहा था कि मेरे बाद मेरी अम्मी और मैं और मुझे मेरा खुदा बना लेना। अल्लाह अकबर, उलमा इकराम ने फरमाया जब खुदा ईसा की तरफ देखेगा, अतः ईसा की गर्दन की सारी रगें फूट जाएंगी, बाद जगह गर्दन की रगें फट जाएंगी। अल्लाह अकबर, आदम भी सर झुका के खड़े होंगे, इब्राहिम भी सर झुका के खड़े होंगे। एक हस्ती होगी जो सजदे में पड़ जाएगी, उसे पता है आज अमलों से काम नहीं बनेगा, आज आंसुओं से काम बनेगा। अल्लाह अकबर, फिर सजदा एक दिन का नहीं होगा, हफ्ते का सजदा होगा, रो रो के दिखाएगा। खुदाए पाक की कसम, आज तुझे मुझे नबी के तरीकों पे तरस नहीं आता, कल क़यामत के दिन मुस्तफा रोएंगे, आंसुओं पे खुदा को तरसाएगा। इरफारा सत्सल तो है मेरा मोहम्मद, जरा सर उठा। अल्लाह अकबर, सवाल कर क्या करता है? हुजूर फरमाते मैं अपने उम्मतियों की तरफ देखूंगा, रोने लग जाऊंगा। हालांकि मेरा हुसैन भी पास खड़ा होगा, शहीद करबला भी पास खड़ा होगा, 11 टुकड़ों वाला चचा मीर हमजा भी पास खड़ा होगा, सुमैया की सरवगा पे बर्छी लगी होगी वो भी पास खड़ी होगी, जनीरा की आंखें निकली होगी वो भी पास खड़ी होगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, मुझे मदरे वाले नजर आएंगे, मुझे डेरे रमक वाले नजर आएंगे, मुझे तोसे वाले नजर आएंगे। अल्लाह सही फरमाएंगे महबूब कब हंसेगा? मैं कहूंगा अल्लाह जन्नत के दरवाजे इनके लिए खोलना तेरा काम है, तुझे हंस के दिखाना मैं मुहम्मद रसूलुल्लाह का काम है। मेरे प्यारों, उस नबी से बगावत क्यों कर रहे हो? जाओ जाओ, तन्हाई में बैठ के सोचना, रजाई में मुंह लेके सोचना, मुसल्ले पे बैठ के सोचना, मेरी धी तूने अल्लाह अकबर पर्दा किसके कहने पे छोड़ा, बुर्का किसके कहने पे उतारा, तुझे नाच गाना किसके कहने पर तुझे नाचने उमादा किया? अल्लाह अकबर, 2 रोटियों के पीछे कहीं नाच के ना खाइए ते खाइए किते हो? अच्छा, अल्लाह अकबर, जिस बंदी को अल्लाह के ऊपर 2 रोटियों का भरोसा नहीं, फिर उस बंदी को कैसे यकीन आता कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ करेगा, जन्नत में दाखिल करेगा? मेरे प्यारों, आज 2 नंबरी पे हमें किसने आमादा किया, सूद पे हमें किसने आमादा किया? अल्लाह अकबर, दूध में पानी डालने पर, दही पाउडर वाली बनाने पर, गोश्त में पानी लगाने पर, मेरे अजीजों, सब्जियों को पानी डाल डाल के वजनी करने पे किसने आपको मुझे आमादा किया? अपने तराजू को ठीक कर लो, वरना खुदा की कसम वो तराजू साफ सुथरा है। अल्लाह अकबर, वहाँ पल पल की, हर पल की वहाँ मेरे अजीजों मेज़ान के अंदर बोली लगेगी। आ जाओ, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहते। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, हमारे से गलतियां हो गई, हमारे से गुनाह हो गए, लेकिन अल्लाह ने सुलह का दरवाजा खोल रखा है। वो सुलह का दरवाजा क्या? अब्दुल हन्नान, जा 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 गुलशन ज़ियाउल कुरान में जाके बतला दे, तुम्हारा रब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तुम सोते हो वो फिर भी तुम्हारी तौबा का इंतजार करता है, तुम्हें खाता देखता है, पीता देखता है। फटकार मारने से पहले माफी मांग ले, पानी पीने से पहले माफी मांग ले, सोने से पहले माफी मांग ले, जाकर उठने से पहले माफी मांग ले। अल्लाह गुनाहगार सिफारिशी कोई नहीं। फरमाया मुझे मेरी किबरियाई की कसम, ना अपने ला ना पराए ला।
ایسا بھی کوئی نہیں، فرمایا اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کہاں معافی مانگو؟ مسجد میں آؤں گا، لوگ کہیں گے دیکھو دیکھو مسیحتیں کی کرن چل رہا ہے، لوگوں کے سامنے کھڑا ہو کے معافی مانگوں گا دنیا مذاق اڑائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں نہ میرا بندہ، میں کب تیرے بھید کھولنا چاہتا ہوں، میں تو پردے میں چاہتا ہوں، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں تو لوگوں کو کہتا پھرتا ہے بڑا گناہگار، ہاں جی دعا کرو، نہ اپنے بھید دوسروں کو نہ بتایا کر، ہاں دوسروں سے چھپایا کر اور مجھے رو کے دکھایا کر۔ تو ہنستا ہے تیری ماں کو پیار آتا ہے، تو روتا ہے تیرے رب کو تیرے پہ پیار آتا ہے۔ اللہ بتا پھر صلح کیسے ہوگی؟ میں گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، اللہ تو معاف کرے گا۔ اور میں بندہ ذرا ہونٹوں کو ہلا اور ہلکی سی سانس سے یوں کہہ دے یا اللہ میری توبہ، کہو ذرا یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اکابرین بیٹھے، اللہ کی قسم اتنی سی بات ہے جو برسوں سے ہماری لڑائی چلی آ رہی تھی، اللہ نے ایک جھٹکے میں فرما کر راضی ہو گیا، صلح فرما لی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صلح کا باؤنڈری سے باہر پتہ نہیں لگے گا۔ ارے مولوی صاحب کیا آخدہ پیا؟ فرشتوں کو پتہ لگ چکا، پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، سدرۃ المنتہا تک، عرش اللہ تک، عاملین عرش تک، دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب میں، درندوں کو چرندوں کو سب کو پتہ لگ گیا۔ آج بندے نے روٹھے رب کو راضی کر لیا ہے، اپنے رب سے صلح فرما لی۔ تو نے 4 بندوں میں کہا مجھے معاف کر دے، اس نے ساری مخلوق میں کہہ دیا گواہ رہو میں نے اپنے بندے کو معاف فرما دیا ہے۔ پھر زبان سے کہو یا اللہ میری توبہ، زور سے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ افسر میرے عزیزو، باپ میرے عزیزو، استاد میرے عزیزو، موڈ میں ہو کھلدا ویکھ دے لوکی کہندے آکھ دے موڈ چنگا ہے، آکھ دے موڈ چنگا ہے۔ ابھی اللہ اکبر ہماری توبہ پر مسکرا رہا ہے، رحمت برسا رہا ہے۔ اللہ اکبر، موڈ اچھا ہے۔ آج کہہ دے اللہ دن کے اجالے کے گناہ معاف کر دے، رات کے اندھیرے کے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ بچوں کی نوکریوں کا مسئلہ حل فرما دے، بچیوں کے رشتوں کا مسئلہ اللہ حل فرما دے۔ مکان سے لاب میں بہ گیا، اللہ مکان عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، اولاد کے نصیبوں کا، سکون قلبی کا، بیماریوں سے شفا ہوگا۔ موڈ اچھا ہے اللہ، کیونکہ آج ابھی صلح کر لی، اور میرے اللہ کا موڈ خراب ہوتا ہی نہیں ہے، ہر وقت اپنے بندوں کے حق میں سچا صحیح رہتا ہے۔ اگر اللہ کا موڈ خراب ہوتا، خدا کی قسم ہم جیسوں کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا، روٹی کا ٹکڑا نہ ملتا۔ اس نے تو اپنا ہر وقت موڈ اچھا کر رکھا ہے۔ اللہ کرے تیرا میرا مزاج بھی اچھا ہو جائے، اللہ کو ناراض کرنے والا نہ ہو، اللہ سے صلح کرنے والا ہو۔ میری ہاتھ رکھ کے آخنا میرے عزیزو، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آج کے بعد نماز کے سجدوں میں اللہ کو راضی کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ بغیر نماز پڑھے مسجد سے نہیں جائے گا، کہو انشاءاللہ۔ جس طرح عصر پڑھیں گے ہر نماز موت تک ایسے پڑھیں گے۔ آج میرے عزیزو دعا فرماتے ہیں، کہتے ہیں دعا کرو جی اللہ حج کراوی، دعا کرو اللہ عمرہ کراوی۔ آج یہ بھی اللہ سے دعا کرو اللہ اس وقت تک موت نہ دینا، اللہ جب تک آخری نماز بھی جماعت کے ساتھ مسجد میں آ کر سجدے کرنے کی توفیق عطا نہ فرمانا، پانی کے گلاس کا محتاج نہ بنانا۔ اللہ میرے اپنوں کو دیکھا، میرے پرایوں کو دیکھا، جب مرتے لوگ کلمہ سنا اللہ دنیا کلمہ سنائے کال کے سوراخ بند نہ ہو جائے، بلکہ اللہ ایسا وقت آوے میں دنیا کو کلمہ سناؤ، میں کہوں آ جاؤ میں تمہیں کلمہ پڑھ کے سناتا ہوں۔ وہ سامنے میرے رب کا دیدار ہو رہا ہے، اسرائیل سامنے کھڑا ہے، اس آنکھ سے دیکھتا ہوں خدا نظر آ رہا ہے، اس آنکھ سے دیکھتا ہوں جنت کا دروازہ نظر آ رہا ہے۔ پھر میں لوگوں کو کون گواہ ہو جاؤ، عرش والے تو بھی گواہ، فرش والو تم بھی گواہ ہو جاؤ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ طیبہ زبان پر ہو، ساوے رنگ کے روزے کے سامنے سنہری رنگ کی سالیاں سامنے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سامنے ہو، عرش والے تو بھی میرے کلمے کا گواہ بن جا، روزے والے مصطفیٰ تو بھی میرے کلمے کا گواہ بن جا۔ پڑھ لو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ چہرے پر انشاءاللہ حضور کی سنت کو سجائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہر وقت ٹوپی پگڑی سے اپنے سر کے بالوں کو چھپائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ شلوار اوپر کر کے اپنے ٹخنوں کو ظاہر کر کر حضور کا غلام بن کے دکھائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ قرآن کریم چھوٹے بھی بڑے بھی انشاءاللہ سب قرآن پاک پڑھیں گے، حافظ بھی انشاءاللہ بنیں گے، عالم بھی بنیں گے، ناظرہ بھی قرآن پڑھیں گے، ختم نبوت کی چوکیداری بھی کریں گے، صحابہ کی غلامی بھی کریں گے، اور تبلیغ کی محنت میں انشاءاللہ لگیں گے، خود بھی دین پہ چلیں گے، ساری دنیا کے اندر اللہ اکبر پیغام نبوت کو لے کے جائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اللہ زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ بس آخری 5 منٹ کی گفتگو میرے پیاروں، بڑی محبت سے آپ نے بات سنی، جس مقصد کے لیے میں آیا گیا، اللہ رسول کی بات بھی ہو جائے، یہ قاری